بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں سید بشائر جنت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہندوستانی حکومت کی ترجمان نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں کیا، پورا عالم اسلام اس کی مذمت کر رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور غم و غصے میں ہیں۔ مسلمانوں میں اس وقت غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ نفرت کا اظہار گستاخی کرنے والوں سے کرتے ہیں۔ کویت اور قطر نے تو ہندوستانی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ کیا تجارتی تعلقات بحال رکھے جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے؟ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ مودی ہماری شہرت کاٹ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کشمیر کو مزید نقصان پہنچائے ہم اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کیا کشمیر تو چھوڑیں، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی کیا تجارتی تعلقات قائم رکھے جائیں گے؟ امپورٹڈ حکومت اس پہ کیا فیصلہ لے گی، اب یہ دیکھنا ہے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کر دیے تھے، حالانکہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کر دی جاتی اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات اور کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ 25 مئی کو حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور بجائے اس کے کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سیکیورٹی کونسل میں اس مقدمے کو لے جاتے ہیں، انہوں نے تو بالکل چپ سادھ لی۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور حریت رہنماؤں تک کو جیل میں ڈال دینے پر ہی یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ معصوم لوگوں کی زندگیاں لی جاتی ہیں کشمیر میں، عورتوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں۔ لیکن ہمیں تجارت کرنی ہے ہندوستان سے، ہمیں تعلقات بحال کرنے ہیں، اور اب تو حد ہی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کیا یہ تعلقات بحال رکھے جائیں گے؟ کیا فیصلہ لے گی امپورٹڈ حکومت؟ اور وہ میڈیا، وہ لفافہ صحافی جو مہنگائی کرتے نہیں تھکتے تھے پاکستان میں، اب انہیں مہنگائی نظر نہیں آتی؟ کہاں ہے وہ؟ آج کل تو ایک بیان عمران خان کا پکڑتے ہیں اور صبح سے شام تک اسی بیان پہ گزار دیتے ہیں۔ نہ ان کو اب مہنگائی نظر آتی ہے، نہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں نظر آتی ہیں، نہ ڈالر کے ریٹ نظر آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لفافہ جرنلزم پاکستان میں، اور ہندوستان میں اسے گودی میڈیا کہتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا طوفان، بیڈ گورننس، عیاشیاں کسی بھی صحافی کو جو اٹھتے بیٹھتے مہنگائی کا رونا روتے تھے، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سانپ سونگ گیا ہے انہیں، یا پھر پاکستان خوشحال ہو گیا ہے۔
ریٹائرڈ فوجی افسران نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد پریس کلب کے باہر۔ پریس کلب کے باہر کرسیاں لگا کر انہیں پریس کانفرنس کرنا پڑی، کیونکہ پریس کلب کے اندر انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن سابق فوجی افسران نے اس امپورٹڈ حکومت کو ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا، اور خاص کر رانا ثناءاللہ کو ملک کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا سابق فوجی افسران نے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک وعدہ یاد دلایا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دنوں کے اندر اندر سابق فوجی افسران سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، انہوں نے کہا کہ کہاں گیا آپ کا وہ وعدہ؟ امپورٹڈ حکومت نے بھی بڑے وعدے کیے تھے۔ ان کا سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم الیکشن میں آتے ہی مہنگائی ختم کر دیں گے، اور خان صاحب کو اسی لیے نکالا تھا کہ یہ آتے ہی چیزیں سستی کریں گے، لیکن نہیں، انہوں نے تو ایک طوفان برپا کر دیا ہے مہنگائی کا، اور میڈیا کی خاموشی اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔